رحمان یا اللہ 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 اللہ۔ ایک نیکی کا اجر 70 گنا، سب کا ایمان ہے ماہ رمضان میں۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ماہ رمضان کا 11واں روزہ ہے۔ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اسی دن مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر کا انتقال ہوا تھا۔ ہمارے اس خاص پروگرام میں کئی خاص مہمان بھی موجود ہیں جن سے ہم باتیں کریں گے، لیکن شروعات ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ ہمیں اس عشرے میں روزے داروں کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی دوسرے عشرے کی فضیلتوں کا ذکر ہے، تو آئیے مفتی شمون قاسمی صاحب سے دوسرے عشرے کی فضیلتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو اس کے جیسا کہ 3 حصے رمضان مبارک کے روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں،
کہ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو پہلا عشرہ گزارنے کے بعد جب دوسرا آتا ہے، جب تیسرا آتا ہے، تو ہم جس طرح سے یہ تینوں ہماری زندگی میں انشاءاللہ آئیں گے، اور جب ہم تینوں کو محسوس کریں گے اور تینوں میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑیں گے، تو بالکل ہی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے، ہمارے پڑوسی، ہمارے لواحقین جب ہم سے ہماری کسی بات سے اتنے متاثر ہوتے ہیں یا ہماری بات کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ اگر ایک بات کہتے ہیں تو وہ دوڑے چلے آتے ہیں، تو وہ ہمارا مالک جس نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اگر ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں گے یا اپنے آپ کو اس میں ایسا کھو دیں گے کہ جیسے پھر علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو آج ہمیں ضرورت یہ نہیں کہ باری تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے تو تمام مخلوق، اس کے تمام پرندے، تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کو اسے دیکھنا ہے تو آپ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ، جب چڑیا چہچہاتی ہیں تو وہ اس مالک کے گنگان گاتی ہیں۔ مگر یہ انسان ہے، اور ہم انسانوں کا جو گروہ ہے وہ اتنی نادانیاں کر دیتا ہے کہ وہ ان حدود کو بھی پار کر جاتا ہے جس سے باری تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتا ہے، اس لیے اس نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اور ان رسولوں میں سارے کے سارے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، مگر ان کے الگ الگ ٹائم کے اندر انہیں ڈیوٹیاں دی ہیں۔ آپا، ہندوستان کے رچ ٹریڈیشن میں زبان اور مذہب کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ جی آر کنول صاحب نے عقیدت میں ڈوبی نعت اور ہم دونوں کہیں ہیں، اور کسی مذہبی رنگ میں شاعری کرنا عقیدت میں ڈوبے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے جی آر کنول صاحب سے سنتے ہیں ایک نعت۔ عرض کرتا ہوں کہ جب مدینے کی بات کرتے ہیں، سبحان، جب مدینے کی بات کرتے ہیں ہم کرینے کی بات کرتے ہیں، جب مدینے کی بات کرتے ہیں ہم کرینے کی بات کرتے ہیں، اور جس میں اتری تھی آسمان سے کتاب اس مہینے کی بات کرتے ہیں، جس میں اتری تھی آسمان سے کتاب اس مہینے کی بات کرتے ہیں، جو رسول خدا نے بخشا تھا، جو رسول خدا نے بخشا تھا اس خزینے کی بات کرتے ہیں، جو رسول خدا نے بخشا تھا اس خزینے کی بات کرتے ہیں، اور جس میں شامل تھی روح خوشبو کی، عرض کرتا ہوں کہ جس میں شامل تھی روح خوشبو کی، اس پسینے کی بات کرتے ہیں، جس میں شامل تھی روح خوشبو کی، اس پسینے کی بات کرتے ہیں۔ نا خدا جس کا غیر فانی ہے، نا خدا جس کا غیر فانی ہے اس سفینے کی بات کرتے ہیں، نا خدا جس کا غیر فانی ہے اس سفینے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ جس نے مٹی کو کر دیا سونا، جس نے مٹی کو کر دیا سونا اس دفینے کی بات کرتے ہیں، جس نے مٹی کو کر دیا سونا اس دفینے کی بات کرتے ہیں۔ اور مقتبس کرتا ہوں، نام جس کا کمل محمد تھا اس نگینے کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ، نام جس کا کمل محمد تھا اس نگینے کی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپا، رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلتیں کیا ہیں اور ہمیں اس کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اسی لیے سب سے پہلے میں عبادت پر بات کروں گی کہ عبادت کی کتنی امپورٹنس ہے۔ عبادت کی امپورٹنس روز کے لیے ہے، لیکن رمضان میں اس کا زیادہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو قرآن میں آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو
حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ بہت بڑے مفسر تھے اور صحابی تھے، سینئر صحابی، تو انہوں نے کہا ہے کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون. تو لیعرفون کا مطلب خدا کی معرفت حاصل کرنا، خدا کی پہچان کرنا، خدا کو ڈسکور کرنا، کیونکہ خدا جو ہے انویزیبل ہے. خدا کی کائنات ہمارے سامنے ہے، تمام نشانیاں خدا کی ہمارے سامنے ہیں، لیکن خود خدا چھپ گیا ہے. تو اس کو ڈسکور کرنا، اس کو پہچاننا اور اس کو سب سمجھنا کہ خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور خدا ہمارا سسٹینر ہے. خدا نے ہر چیز ہمیں دی ہے. جو دنیا میں جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ خدا نے دیا ہے، اور خدا ہم سے کوئی ریٹرن نہیں لے رہا ہے. ہم کیا اس کو ریٹرن دیں؟ ایسا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو خدا کے پاس تو سب کچھ ہے، خدا تو قادر مطلق ہے، تو ہم خدا کو کیا دیں؟ تو خدا کو یہی دینا ہے جو پہلا لفظ ہے قرآن کا، الحمدللہ رب العالمین. حمد کا مطلب ہوتا ہے ایکنالجمنٹ. تو خدا کو شکر ادا کرنا ہے اور تھینکس گیونگ کی اسپرٹ اپنے اندر جگانی ہے. تو یہی ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں خدا کو، کہ جو مطلب یہی پرائس ہے. خدا نے جو سب کچھ ہمیں دیا ہے اس کی یہی پرائس ہے کہ ہم خدا کو سچا شکر واپس کریں، کیونکہ یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. اور یہاں اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ شکر گزار بندوں کے لیے ہے. تو یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں گی کہ ہر عبادت کا ایک فارم ہوتا ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. فارم ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ فارم ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جب تک اس کی اسپرٹ نہ ہوگی تب تک وہ فارم کی عبادت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ایک بار ایک صاحب آئے، وہ جرمن کنورٹ تھے، تو انہوں نے کہا میں تو چلتے پھرتے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو یہ چلتے پھرتے نماز فارمل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نماز ایک فارم ہوتا ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہوتی ہے انفارمل نماز. تو فارم کے مطابق ہم کو اسی طرح نماز پڑھنی ہے جیسے ہم کو نماز پڑھنا بتایا گیا ہے. ہندوستان میں تصوف کا رنگ بہت گہرا ہے اور یہ رنگ عوام میں بہت مقبول بھی ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صوفی حضرات کس طرح کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بارے میں بتا رہے ہیں مولانا ظفر الحسن جلال پوری صاحب. سب سے پہلی بات تو صوفیان اکرام اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت، یعنی یہ چونکہ ہم لوگ رمضان پر ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں وہ باقاعدہ پورا دن اور پوری رات وہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور قرآن کی تلاوت ہمارے ناظرین کو بھی اس مبارک مہینے میں چونکہ وہ ہمیشہ سراہنے ان کے رحل اور قرآن ہوا کرتا تھا اور کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کے تلاوت کے لیے ہمارے نبی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے کوكب دری کی طرح ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں اس طرح سے آسمان والے اس گھر کو ستارے کی طرح روشن دیکھتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. صوفیان اکرام نے یعنی چاند رمضان کا دیکھتے ہی سب سے پہلا کام وہ قرآن کی تلاوت کا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت میں حرف کا ثواب ہے، لفظ کا ثواب ہے، آیات کا ثواب ہے، سوروں کا ثواب ہے اور بڑا عظیم ثواب ہے. اور خاص طور سے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی مومن کو افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے ہیرے جواہرات و زمرد کے محل تیار ہوتے ہیں جنت میں، اور وہ اس میں انشاءاللہ جنت میں اس کو داخلہ ملے گا. تو صوفیان اکرام نے مبارک مہینے میں زیادہ زور دیا ہے کہ
یہ قرآن کا بہار کا مہینہ رمضان المبارک ہے، تو اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہمارے ناظرین فرمائے، اور چنانچہ اس مبارک مہینے سے قرآن کا اس لیے بھی بہت بڑا تعلق ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس رات کو قرآن نے اور ہمارے نبی نے شب قدر کہا ہے، اور اس سلسلے میں پورا ایک سورہ ہے جسے سورہ قدر کا نام دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی آج کی رات جو شب قدر کی رات ہے، اس رات میں ایک عمل 1000 راتوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن، کوئی مسلم، کوئی نمازی ایک سجدہ بجا لاتا ہے تو وہ ایک سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہزاروں مہینوں سے بڑا سجدہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک قرآن ختم کرتا ہے تو وہ رات، اس رات کی قرآن کی تلاوت ہزاروں مہینوں کے قرآن کی تلاوت سے بہتر مانی گئی، خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ تو شب قدر کی بھی ہمیں قدر کر کے قرآن کی تلاوت زیادہ اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ آپا، ایک مسلمان کے لیے رمضان کے مسائل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اچھی طرح سے عبادت کر سکے۔ تو آئیے ہم پروفیسر اختر الواسع صاحب سے جانتے ہیں کہ روزہ رکھ کر ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ صبر سے، سکون سے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کام نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو روزہ رکھا، ماشاءاللہ جی، نہ کھا رہے نہ پی رہے نہ جی، لیکن آپ نے گالیاں بکیں ایک آدمی کو، اللہ کو آپ کا یہ روزہ پسند نہیں ہے اور قبول نہیں ہے، اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے آدمی کو بہادر شاہ ظفر نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی اپنے ایک شعر میں، اور روزے میں آدمی کو اسی کا پرتیک اور اسی کی نمائندگی کرنی چاہیے، اسی کا نمونہ بننا چاہیے۔ اور وہ کیا ظفر نے کہا تھا، بہادر شاہ ظفر نے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس سے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو عبادت کا جو عیش ہے، معاف کیجئے گا، عبادت کا بھی ایک عیش ہوتا ہے جی، آئی انجوائے مائی پریئرس جی، اسی طرح سے آدمی کو اپنے غصے پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا خدا جو ہے اس کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ صحت ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے اور ہم سب کو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم صحت مند رہیں، جانتے ہیں ڈاکٹر حذیفہ صاحبہ سے۔ جیسے کہ سب لوگوں کا یہ بہت بالکل جینوئن بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ہمارے پاس فوڈ آئٹم زیادہ ہوتے ہیں۔ نارمل ڈیز میں کیا ہوتا ہے، نارمل ڈیز میں ہوتا ہے سیدھا ڈنر، نو سنیکس، اور کچھ بھی ایسا آئٹم نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ منچنگ کرنے کے لیے من کرتا ہے۔ اور ہم جب فاسٹنگ کرتے ہیں تو سائیکالوجیکلی ہمیں کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس آئٹم جو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں۔ اس دوست نے بلا لیا، تراویح کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ چائے مل جاتی ہے اکثر، اگر وہ گھروں میں لوگ تراویح کراتے ہیں تو وہاں پہ چائے کھا لیں، تھوڑے سے چائے پی لیں، سنیکس کھا لیں چائے کے ساتھ۔ تو اوور ایٹنگ سے بچیں، یہ میری بہت ایک دم سخت ایڈوائز ہے سب کو کہ اوور ایٹنگ سے بچیں۔ اور میں شروع سے ایک بات کہتی آ رہی ہوں، واچ یو ایٹ، ٹھیک ہے؟ سب کی ہیلتھ سب کے ہاتھ میں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کتنا بھی کھا لو الٹیمیٹلی انڈیویجول پیٹ میں جائے گا، اینڈ اٹ کنورٹڈ انٹو
تو اس چیز کا خیال رکھیں، اوور ایٹنگ نہ کریں، ویٹ گین ہو جائے گا سارا. جتنی بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ رمضان میں ہم اپنا ویٹ مینٹین کر لیں گے، تو یہ سب نہ کریں. ادھر ادھر جا کے نہ کھائیں. سے نو اگر آپ کو لگتا ہے کہ زبان پہ کنٹرول کریں، اور اگر آپ کو کوئی آفر بھی کرتا ہے تو آپ کوشش کریں نہ کہنے کی. ایک آدھ بار پی لیا، کیونکہ روزے تو ہمیں پورے مہینے ہی رکھنے ہیں نا. اور سب سے میجر کمپلیکیشن ہے گیسٹرک ایشوز. اگر آپ اوور ایٹ کرو گے تو گیسٹرک ایشوز ہو جائے گا، اینڈ اٹس لیڈ ٹو کانسٹیپیشن اور آئدر لوز موشنز. تو جو ہمارے پاس ٹائمنگ ہوتے ہیں، سحری کری، پھر اس کے بعد ہم نے پورا دن روزہ رکھا، پھر شام کو کھایا، تو افطار میں صرف بیلنس کھائیں. اور میں لیڈیز کو بولوں گی جتنی بھی ہمارے گھر میں خواتین ہیں اور وہ کچن میں جو کام کرتی ہیں، تو ان کے اوپر ایک بہت بڑی ایک یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں نا افطار کے لیے بہت زیادہ آئٹم نہیں بنائیں. کیونکہ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ بہت ذائقے دار بہت سارے آئٹم بنائیں گی تو سب لوگ بہت مزے سے تو کھائیں گے، لیکن بعد میں پھر گیس ایسیڈیٹی کی بھی پرابلم ہو جائے گی، اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے ان کا ڈنر اسکپ ہو جائے گا. اور جو آپ نے اتنی محنت کر کے اتنا ذائقے دار ڈنر بنایا ہے تو وہ لوگ وہ اوائڈ کر دیں گے. تو افطار جو ہے وہ بہت ہی کم بنائیں، ان دا سینس آئٹمس کم رکھیں، اور ایسے آئٹمس رکھیں جو نیوٹریشنل آئٹم ہو. اور آپ کم کوانٹٹی میں کھائیں گے تو پھر آپ اپنا ڈنر بھی لے پائیں گے، ڈنر کا بھی مزہ کر پائیں گے اچھے سے. تراویح پڑھنے کے بعد آئی ووڈ سجیسٹ کہ افطار کرنے کے 1.5 گھنٹے بعد لگ بھگ آپ 1.5 سے 2 گھنٹے بعد، اگر آپ نے کم کوانٹٹی میں افطار لیا ہے تو 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آپ اپنا لے سکتے ہیں، ڈنر لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا واکنگ کرنا بہت بہت ضروری ہے افطار کرنے کے بعد. تو افطار کر کے آپ ٹہل کے مسجد گئے، مسجد سے پھر آئے، اپنا تراویح وغیرہ پڑھی، پھر آپ نے تھوڑا سا لائٹ ڈنر کیا. پھر اس کے بعد اگر آپ کے اندر ہے تو آپ گھر میں تھوڑا سا ٹہل لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا سو جائیں. سونے کا بھی اگر بہت اچھا یہ رہے گا کہ اگر آپ 11 بجے سوتے ہیں آپ کے لیے، تو 11 بجے کوشش کریں 11 سے 12 کے بیچ میں سو جائیں. پھر اس کے بعد سحری تک آپ کے 3-4 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. پھر آپ سحری میں اپنا سحری کرا، پھر آپ واپس سو گئے. تو اس سے آپ کی سلیپنگ پیٹرن بھی بیلنس رہے گا، ڈائٹ بھی بیلنس رہے گی، اینڈ اوور آل ہیلتھ مینٹین رہے گی، اور ہم پورے روزے بہت مکمل طور پہ کر پائیں گے. آپا، رمضان کی اس روحانی محفل میں نعت اور حمد کا گلدستہ بھی ہے ہمارے پاس، تو آئیے ہم سنتے ہیں ایک نعت. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حوث نے مار ڈالا ہے، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہیں، یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑی
अब सब हाली तेरे चौखट के लायक, हर अमल से हाथ है खाली। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक़िर हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। ये तेरा घर, ये तेरे महर का दरबार है मौला, सरापा नूर है, एक मोहब्बते अनवार है मौला। तेरे चौखट के जो आदाब है मैं इनसे खाली हूँ, तेरे चौखट के जो आदाब है मैं इनसे खाली हूँ। नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक़िर हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। हमारी इस ख़ास पेशकश शान रमज़ान में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दीजिए। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।